بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان نهرا على باب احدكم يغتسل فيه كل يوم 5 ما تقول في ذلك هل يبقي من درنه؟ قالوا لا يبقي من درنه شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا. رواہ الامام بخاری وغیرہ. محترم سامعین، میں نے آپ لوگوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی ہے جس میں آپ علیہ السلام نے ایک ایسے عمل کی طرف رہنمائی کی ہے جس سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. اور یہ جو عمل ہے ایک مسلمان باقی رہنے کے لیے ہر دن ضروری ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے فرماتے ہوئے سنا. آپ نے فرمایا کہ لوگوں، تمہارا کیا خیال ہے اگر تم میں سے کسی کے گھر کے آگے ایک نہر بہتی ہو جس سے گھر والا روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے، نہا لے، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ کوئی گندگی اس کے جسم پر باقی رہے گی؟ تو صحابہ اکرام نے فرمایا اے اللہ کے رسول لا یبقی من درنی شیء، یہ نہر یا غسل اس کے کسی میل کچیل کو باقی نہیں رکھے گا. یعنی وہ آدمی بالکل صاف و شفاف ہوگا اور خوبصورت نظر آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی مثال 5 وقتہ نمازوں کی ہے. جو آدمی روزانہ 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرتا ہے وہ آدمی بھی ایسے ہی گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا یمحو اللہ بہ الخطایا، ان 5 نمازوں کے ذریعے اللہ رب العالمین بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو یہ بڑا بہترین عمل ہے اور بلکہ واجبی عمل ہے. ہر مسلمان باقی رہنے کے لیے روزانہ 5 وقت نمازوں کا اہتمام ضروری ہے. یہ جو گناہوں کی معافی ہے یہ ایک اضافی چیز ہے. گناہوں کی معافی ایک اضافی چیز ہے، ورنہ ایک مسلمان کو مومن رہنے کے لیے، مسلمان رہنے کے لیے روزانہ ان 5 نمازوں کا ادا کرنا ضروری ہے. دیکھیے حدیث بڑی جامع حدیث ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت معلوم ہوتی ہے. اللہ کے رسول بڑے حکیم اور دانا تھے، بڑے حکیم تھے. کون سی بات کو کس طرح امت کو سمجھائی جائے یہ آپ بہتر انداز میں جانتے تھے. احسن اسلوب میں آپ نے ایک مثال کے ذریعے 5 وقت کے نمازوں کی اہمیت کو واضح کیا. ایک عربی کا مقولہ ہے المقال یتضح بالمثال. المقال یتضح بالمثال. کوئی بھی بات اگر مثال کے ذریعے سمجھائی جائے تو بہت اچھی طرح آدمی سمجھ لیتا ہے. تو اسی طرح اللہ کے رسول نے یہ بات سمجھائی ہے. ایک آدمی دیکھیے روزانہ کوئی ہر دن غسل کرتا ہے، صرف 1 مرتبہ دن میں غسل کرتا ہے، وہ دن بھر فریش محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کے اندر ایک طرح کی چستی اور تازگی محسوس کرتا ہے. اگر 2 مرتبہ کر لے تو وہ اور تازگی محسوس کرتا ہے. تو جو آدمی روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو وہ آدمی کے اندر اس کے جسم پر ذرہ برابر میل کچیل باقی نہیں رہے گا. تو یہی مثال ہے نماز پڑھنے والے کی بھی. اگر کوئی آدمی روزانہ 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے، ضروری ہے اور پڑھنا ضروری بھی ہے، تو اس کے جو صغائر گناہ ہیں بغیر توبہ کے، بغیر معافی مانگے کے بھی وہ گناہ معاف ہو جائیں گے. ایک اور حدیث ہے الصلاۃ الی الصلاۃ التی قبلها کفارۃ. الصلاۃ الی الصلاۃ التی قبلها کفارۃ. ہر نماز پہلی والی نماز کے لیے کفارہ ہے. مثال کے طور پر جس انسان نے فجر کی نماز پڑھی ہو اور اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھی ہو
تو اس کی جو ظہر کی نماز ہے وہ فجر کی نماز کے لیے کفارہ بن جائے گی، یعنی اس سے پہلے کے درمیان کے لیے کفارہ بن جائے گی۔ اگر اس کے فجر سے ظہر کے درمیان کوئی چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں تو اللہ ان کو معاف کر دے گا بغیر معافی کے، بغیر توبہ کے۔ اور ظہر کے بعد عصر کی نماز انسان پڑھ لیتا ہے تو عصر اور ظہر کے درمیان جو چھوٹے چھوٹے گناہ اس سے سرزد ہوئے ہیں، عصر کی نماز کے بعد وہ گناہ انسان کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح عصر کے بعد مغرب کے بعد عشاء، تو یہ پوری پانچوں نمازیں جو ہے درمیان کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے مسلم شریف کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ للجمعۃ ورمضان الى رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں 5 وقت کی نمازیں، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان، یہ درمیانی وقفے کے لیے کفارات ہوتے ہیں۔ درمیانی جو وقفہ ہوتا ہے ایک رمضان سے دوسرا رمضان کا، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کا، اور ایک نماز سے دوسری نماز کا، یہ جو درمیانی وقفہ ہے، جو درمیانی مدت ہے، یہ در حقیقت کفارہ ہوتے ہیں درمیانی گناہوں کے لیے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ روزانہ 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کریں۔ اگر کوئی آدمی ان نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا تو محدثین کے، مفسرین کے، علماء اسلام کے بڑے سخت فیصلے ہیں ان کے بارے میں۔ ایسے آدمی کے بارے میں جو نماز نہیں پڑھتا، اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو عورت کو چاہیے اس سے وہ خلا لے، اگر کوئی مسلسل نماز نہیں پڑھتا۔ یا کوئی آدمی ایسا ہے جو بالکل نماز نہیں پڑھتا تو غالباً امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اقوال ہیں، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا چاہیے، یا اس طرح کے سخت الفاظ ہیں۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ نمازوں کا اہتمام کرے، نمازوں کا اہتمام کریں۔ بہت سخت چیز ہے یہ۔ ہم نمازوں کو بالکل معمولی سمجھ لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس روزانہ 2-3 وقت کی نماز پڑھ لے کافی ہیں۔ میرے بھائیو، ہرگز نہیں ہے۔ نماز کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، بلکہ بھی آپ نے مغرب کی نماز میں ہم نے امام صاحب کی زبانی سنا ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، کہ جہنم میں جانے والوں کو جب پوچھا جائے گا کہ آپ جہنم میں کیوں گئے تو سب سے پہلی وجہ جو بیان کریں گے، سب سے پہلا جو سبب وہ بیان کریں گے قالوا لم نکن من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے۔ تو نماز نہ پڑھنا جہنم میں جانے کا سب سے پہلا سبب ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ روزانہ 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ میں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔